السلام علیکم بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 9 اردو چیپٹر نمبر 3، جس کا عنوان ہے بھیڑیا، جو کہ ایک علامتی افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک علامتی افسانہ ہے۔ علامتی افسانے سے کیا مراد ہے؟ علامتی افسانے سے مراد یہ ہے کہ جس میں آپ کو ایک سمبل کے ذریعے، بھیڑیا جو ہے وہ در حقیقت یہاں پر اس پورے افسانے کے اندر ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے۔ اور یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ در حقیقت خوف کی علامت ہے، ٹھیک ہے، سمبل آف فیئر ہے۔ تو اس میں آپ کو ایک کہانی بتائی جائے گی، اور اس کہانی کے ذریعے آپ کو ایک میسج دینے کی کوشش کرے گا مصنف۔ ایسے جو افسانے ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو علامتی افسانے کہا جاتا ہے۔ تو مصنف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں، یعنی آس پاس دیکھتا ہوں، تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے، اور اس کا بھیڑیا کھڑا غرا رہا ہے۔ غرا رہا ہے یعنی کہ گراؤل کر رہا ہے، وہ اس طرح سے آوازیں نکال رہا ہے۔ بہت دیر سے میں نے ایک درخت میں پناہ لے رکھی ہے، میں اب تھک چکا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ نیچے اتروں، لیکن کمبخت بھیڑیا مجھے اترنے نہیں دیتا۔ وہ نیچے کھڑا مجھے مسلسل خوفناک نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ میں کب اتروں گا اور وہ مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ آج جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک علامتی افسانہ ہے، تو در حقیقت یہ جو بے شمار درخت ہے نا، بے شمار درخت، یہ در حقیقت کیا ہیں؟ یہ سیف زونز ہیں، سیف زون، کمفرٹ زونز ہیں۔ کمفرٹ زون کو جو ہے نا یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یعنی مصنف یہ کہتا ہے کہ میرے آس پاس بہت سارے کمفرٹ زون ہیں، اور ہر شخص نے اپنا اپنا کوئی نہ کوئی کمفرٹ زون جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ اور وہ جیسے ہی اپنے اس کمفرٹ زون سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر ایک خوف ہے، جس خوف کی وجہ سے وہ اپنے اس کمفرٹ زون سے نکل نہیں پا رہا، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی اپنا ایک کمفرٹ زون اپنے ذہن کے اندر بنایا ہوا ہے، اور میں جیسے ہی اپنے اس کمفرٹ زون سے نکلنے لگتا ہوں تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیرنگ کرنا پڑتا ہے نا، اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ساتھ ساتھ آپ کو جو افسانہ ہے اس کی جو یعنی کہ جو تحت اللفظ ہے، اس کے جو اندر جو ڈیپ میننگز ہے، وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتا جاؤں گا۔ آپ آگے مصنف کہتے ہیں کہ جس درخت پر اب میرا مسکن ہے، یعنی میرا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے، میرا ٹھکانہ ہے، یہ ایک عجیب سا درخت ہے، بلکہ اگر میں اسے جادو کا درخت کہوں تو بے جا نہ ہوگا، یعنی غلط نہ ہوگا۔ میں یہاں جو بھی خواہش کرتا ہوں وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اگر نرم اور گرم بستر کے بارے میں سوچوں تو وہ میرے قریب بچھ جاتا ہے۔ اکتا جاؤں تو میرے سامنے ایک شاندار ٹی وی سیٹ آ جاتا ہے، جس کے اسٹیریو سپیکرز ہوتے ہیں، اور جو دنیا کا ہر اسٹیشن پکڑ سکتا ہے۔ اگر کسی بھی کھانے کے لیے میرا جی چاہے تو وہ فوراً حاضر ہو جاتا ہے۔ یہاں سب کچھ ہے، ہر طرح کی آسائشیں، یعنی ہر طرح کا سکون ہے، لیکن یہاں جس چیز کی کمی ہے اور جس چیز کے لیے میں تڑپ رہا ہوں وہ ہے آزادی۔ لیکن یہ آزادی مجھ سے قربانی کا تقاضا کرتی ہے، یعنی قربانی کا مطالبہ کرتی ہے، اور قربانی یہ کہ مجھے نیچے اترنا پڑے گا اور بھیڑیے کو ہلاک کرنا ہوگا۔ کیا مطلب بھیڑیے کو ہلاک کرنا ہوگا؟ یعنی کہ اپنے خوف کو قابو پانا ہوگا۔ لیکن مجھ میں اتنی جرت نہیں، اتنی ہمت نہیں، میں بھیڑیے سے خوف زدہ ہوں، اور وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی کبھی جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب بھیڑیا میرا پیچھا کر رہا تھا تو میرا پسینہ چھوٹ جاتا، ایک سنسنی سی، یعنی کہ ایک جیسے باڈی کے اندر آپ کو شیورنگ سی محسوس ہوتی ہے، ایک سنسنی سی جسم میں پھیل جاتی ہے، دل ڈوبنے لگتا ہے۔ تب میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ درخت میرے سامنے نہ آتا اور مجھے پناہ نہ دیتا تو بھیڑیا کب کا مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ یعنی انسان جب اپنا ایک کمفرٹ زون بنا لیتے ہیں نا، تو پھر آپ انسان اپنے اس کمفرٹ زون کے لیے جسٹیفیکیشن بھی تلاش کرتا ہے کہ نہیں نہیں یار، بس یہ اتنا بہت ہے، بس پاس ہو جاؤں، بس یہی بہت ہے۔ ہر بندے نے اپنے لیے ایک کمفرٹ زون بنایا ہوتا ہے، اینڈ کمفرٹ زون کے اندر جب آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو یو آر کوائٹ کمفرٹیبل۔ بٹ لیٹ می ٹیل یو دس کہ جو آپ کی گریٹنس ہے وہ آپ کو تبھی ہی ملتی ہے جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں۔ مایوسی کے اس گھپ اندھیرے میں کبھی کبھار اس بات پر خوش ہو جاتا ہوں کہ درخت کافی اونچا ہے اور میں یہاں ہر طرح سے محفوظ ہوں، اور بھیڑیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دن کے وقت تو میری حالت ٹھیک رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مصروفیت نکل آتی ہے، لیکن جو ہی رات ہوتی ہے ایک عجیب سی اذیت کا، ایک عجیب سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سو جاتا ہوں تو خوفناک خواب مجھے ڈراتے ہیں، ایک قیامت سی مجھ پر گزرتی ہے، تمام جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، اور ایک ایک انگ، یعنی جسم کا ایک ایک حصہ یوں دکھ رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے چابک سے، یعنی جو وہ ہنٹر ہوتا تھا، جو لیش ہوتی تھی، جیسے کسی نے چابک سے مجھے سخت مارا۔
اکثر میں سوچتا ہوں کہ کب تک اس عذاب میں مبتلا رہوں گا، کب تک انتظار کروں گا کہ بھیڑیا بھوک سے مر جائے، لیکن وہ بجائے مرنے کے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا جو خوف ہوتا ہے، تو خوف تو کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو کسی چیز کا خوف لگ جائے تو وہ آپ کا وہ خوف کیا ہوتا ہے، اگر آپ اس کے اوپر قابو نہیں پاتے تو وہ آپ کا خوف بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے۔ ایک صبح جب میری آنکھ کھلتی ہے تو اچانک درخت کے گھنے پتوں سے مجھے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ خوف سے ایک تیز سی چیخ میرے منہ سے نکلتی ہے اور مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ بھیڑیا بالآخر اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی گیا۔ پھر میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ میرے ہی جیسا ایک شخص ہے، پریشان اور گھبرایا ہوا۔ اس اجنبی نے درخت پر ایک اور بھیڑیے کے خوف سے پناہ لے رکھی ہے۔ اس کا بھیڑیا بھی نیچے کھڑا گھرا رہا تھا، درخت پر پنجے کاٹ رہا ہے، لیکن تمام کوششوں کے باوجود اونچے درخت پر چڑھ نہیں پاتا۔ تو جو آپ کا خوف ہوتا ہے نا بچوں، خوف آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، آپ خود اس خوف سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ایک کوٹیشن ہے نا کہ the only fear is the only fear to fear is the fear itself، کہ انسان کو جس چیز سے ڈرنا چاہیے وہ ڈر خود ہے۔ اب یہ بڑی ایک فلسافیکل سی بات ہے، اب آئی ڈونٹ نو کہ کتنے بچوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے، کتنا کو سمجھ گیا۔ ہم دونوں لوگ ہیں جو اپنے اپنی بھیڑیوں سے خوف زدہ ہیں، باوجود یہ کہ درخت میں ہمارے لیے ہر طرح کی آسائشیں موجود ہیں، لیکن ہم ان آسائشوں سے یعنی کہ اس آرام سے خوش نہیں۔ جبر اور اکتاہٹ کا احساس دن بدن ہمیں کھائے جا رہا ہے۔ دیکھو جب آپ غلام ہوتے ہیں نا، تو آپ کو اگر ایک بڑے محل کے اندر بھی قید کر دیا جائے نا، تو قید ہوتی ہے، چاہے آپ کو ایک بہت بڑے محل کے اندر قید کیا جائے۔ اب تو ہمیں رات کو نیند بھی نہیں آتی، جو ہی آنکھ لگتی ہے بھیڑیے کا خوفناک چہرہ ہمیں دوبارہ جگا دیتا ہے۔ کم وقت اب ہمارے خوابوں میں بھی گھس گیا، وہ ہمیں یہاں سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ تو جو آپ کا جو فیئر ہوتا ہے نا، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ جو آپ کا خوف ہوتا ہے وہ آپ کے خواب میں بھی پھر آپ ان چیزوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم دونوں کے بھیڑیے اکثر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان دونوں پر یعنی ان دونوں بھیڑیوں پر ایک ایسا جنون سوار ہو جاتا ہے کہ وہ درخت پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کے موٹے تنے پر دانت اور پنجے کاٹ دیتے ہیں، اور اس وقت خوفناک سی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کیا مطلب اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ ان کا جو کمفرٹ زون ہے نا، آپ جب اپنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا جو فیئر ہوتا ہے وہ آپ کے اس کمفرٹ زون کو بھی کیا کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر آپ کمفرٹیبل ہو کر بھی انکمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ دونوں کے بھیڑیوں کا یہ اچانک کا باولا پن، پاگل پن، یعنی باولا پن مطلب پاگل پن، ہمیں مزید ڈرا دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہم دونوں کے بھیڑیوں کا تعلق اپنے اپنے آدمی سے، میرے ساتھی کا بھیڑیا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور میرا بھیڑیا اس سے۔ خاص بات یہ ہے کہ دونوں بھیڑیے بھی ایک دوسرے سے لا تعلق ہی رہتے ہیں، اور ہم اس بات سے حیران ہوتے ہیں کیونکہ دیکھو ہر انسان کا اپنا خوف ہے نا۔ میں جس چیز سے خوف زدہ ہوں تو وہ میرا خوف آپ کو تو کچھ نہیں کہے گا، یا آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ مائی لائف۔ تو ہم انسانوں کے کیا ہوتے ہیں، ہم انسانوں نے اپنے اپنے خوف پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک دن کافی سوچ بچار کے بعد ہم دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے اتریں گے اور اپنے اپنے بھیڑیے سے مقابلہ کریں گے، اور جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ورنہ یہ عذاب کی زندگی کب تک ہم گزاریں گے۔ تب ہم دونوں آنکھیں بند کر کے نیچے کودنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میرا ساتھی تو کود جاتا ہے، مگر میں اپنی بزدلی کے باعث ایسا نہیں کر پاتا اور اپنی جگہ بیٹھا رہ جاتا ہوں۔ اس کا بھیڑیا جو ہی اسے دیکھتا ہے تو فوراً اس کی طرف لپکتا ہے اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ میرا بھیڑیا بھی خبردار ہو جاتا ہے اور اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب میں نیچے نہیں اترتا تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح درخت کے موٹے تنے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے پیشتر مطلب اس سے پہلے کہ میرے ساتھی کا بھیڑیا اسے زمین پر گرائے، وہ اس چھوٹی سی شاخ سے بھیڑیے کو مارتا ہے جو اس نے درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ اس کا بھیڑیا اسی وقت زمین پر گرتا ہے اور چند ہی لمحوں میں مر جاتا ہے۔ یعنی کہ all you need to do is to take the first step۔ آپ کا جو خوف ہے نا، جس چیز سے آپ ڈرے ہوئے، میرے نمبر نہیں آئیں گے، میں ڈاکٹر نہیں بن سکوں گا، یہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، بیٹا you just need to take the first step to conquer your fears۔ بلیو می، آپ جس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اٹ از نتھنگ، صرف آپ نے اپنے ذہن کے اندر اس کا ایک بہت بڑا ڈر بٹھایا ہوا ہے، ورنہ یو کین ایزیلی کانکر دیٹ۔ میرا ساتھی اب آزاد ہے، اس نے اپنی بہادری سے آزادی حاصل کر لی، لیکن میں اب تک اس پرانے عذاب میں مبتلا ہوں اور خود کو کوس رہا ہوں، یعنی خود کو برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ میرا بھیڑیا اب پہلے سے زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے، وہ وحشی بن چکا ہے
اور ہر وقت درخت سے ٹکراتا رہتا ہے. شاید اس کا یہ خیال ہے کہ اس طرح میں درخت سے نیچے گر پڑوں گا یا درخت ٹوٹ جائے گا، مگر میں نے ہر وقت درخت کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے اور مارے خوف کے میرا جسم پسینے میں ڈوبا ڈوبا ہوتا ہے. دن ہو یا رات میں مسلسل بھیڑیے کو بددعائیں بھی دیتا ہوں، لیکن وہ کم وقت ہے کہ باز نہیں آتا. دیکھو آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں نا، آپ اگر اس سے صرف ڈرتے رہیں گے نا تو آپ کے ڈرتے رہنے سے وہ ڈر آپ کا ختم نہیں ہوگا. یہاں پر مصنف آپ کو یہی چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہے. میرا ساتھی مجھے مسلسل آوازیں دیتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے اگر تم نیچے اتر آؤ تو بھیڑیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ بہت کمزور ہے، تم اسے آسانی سے مار سکتے. لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں اور اوپر کھڑا خوف سے کانپتا رہتا ہوں. اب چند ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں بالآخر مر جاؤں. اچانک درخت میں حرکت پیدا ہوتی ہے. میں فوراً نیچے دیکھتا ہوں کہ بھیڑیے نے اسے ہلایا تو نہیں، لیکن بھیڑیا اپنی جگہ لیٹا ہوتا ہے. یہ کیا مطلب اس کو وہ اچانک جو حرکت محسوس ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو آپ اپنے خوف کی وجہ سے ہیلوسینیٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ جس چیز سے ڈر رہے ہیں ان اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کو ایک بہت بڑی چیز سمجھ لیتے ہیں. میں چیخ اٹھتا ہوں. درخت لمحہ ب لمحہ چھوٹا ہو رہا ہے. میں مارے گھبراہٹ کے درخت کی موٹی شاخوں پر زور زور سے اچھلتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے درخت رک جائے، لیکن درخت نہیں رکتا اور چھوٹا ہوتا جاتا ہے. کیا مطلب کہ آپ کا جو کمفرٹ زون ہوتا ہے نا، ابھی آپ کو جو چیز لگ رہا ہے کہ ہاں گیمیں کھیلنا بہت اچھی بات ہے یا نیند کرنا بہت اچھی بات ہے، جو چیز آپ کا کمفرٹ زون ہے، پڑھتے وقت آپ کو موت پڑتی ہے، تو بیٹا ایک ٹائم آئے گا کہ آہستہ آہستہ یہ جو آپ کا کمفرٹ زون ہے نا یہ چھوٹا ہوتا جائے گا، اور آپ کی جو آپ کا خوف ہے وہ کیا ہوتا جائے گا، وہ آپ کے اوپر آپ کے اعصاب پر، آپ کے نروس کے اوپر، آپ کی نروس کے اوپر جو آپ کا خوف ہے وہ طاری ہوتا جائے گا. تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز سے ڈر رہے ہیں اس کو کنفرنٹ کریں. اب ایک دوسری چیز مجھے مزید خوف زدہ کرتی ہے، بھیڑیا بھی بڑا ہو رہا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ایک بیل جتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو آپ کا خوف جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، آپ کا کمفرٹ زون چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور آپ کا جو خوف ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں، درخت کے اندر ادھر ادھر بھاگتا ہوں، لیکن بے سود، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب میں خود کو ذہنی طور پر موت کے لیے تیار کر لیتا ہوں اور ارد گرد کی تمام چیزوں کو الوداعی نظروں سے دیکھتا ہوں. بھیڑیا اور میں لمحہ بلمحہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. جیسے پیپرز قریب آتے جاتے ہیں نا تو آپ کا خوف بڑھتا جاتا ہے. آپ نے جب پڑھا نہیں ہوتا تو پھر آپ کا جیسے جیسے پیپر قریب آتے ہیں تو آپ کا خوف بڑا ہوتا جاتا ہے، ٹائم آپ کا کمفرٹ زون چھوٹا ہوتا جاتا ہے. میرا ذہن اب بالکل معاوف ہے، یعنی ذہن بالکل کیا ہے، وہ کلاؤڈڈ ہے. میری آنکھیں بند ہیں اور میں پھانسی پر چڑھنے والے مجرم کی طرح موت کو خوشامدید کہہ رہا ہوں جس کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالا جا چکا ہے، اور جو اب اس انتظار میں ہے کہ جلاد کب لیور کھینچے گا. جیسے ہوتا ہے نا کہ پھانسی کے جو پھٹا ہوتا ہے اس کے اوپر کسی آدمی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور یہ پھر جلاد ادھر سے اس کو کھینچتا ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ ہوا میں لٹک جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ میری گردن میں رسی کا پھندا، یعنی کہ رسی کا وہ جو یعنی کہ ایک گرہا ڈال کے، یعنی رسی کو گانٹ ڈال کے وہ پھندا بناتے ہیں، وہ ڈالا جا چکا ہے اور جو اب اس انتظار میں ہے کہ جلاد کب لیور کھینچے گا. میں اس وقت اگر کوئی آوازیں سن رہا ہوں تو وہ صرف میرے ساتھی کی ہیں جو نیچے سے مجھے بلا رہے ہیں کہ خدا را نیچے اتر، تم بھیڑیے سے زیادہ طاقتور ہو. بھیڑیا یوں ہی ایک خوف ہے، روئی کا ایک پہاڑ ہے، یعنی کہ ایک کاٹن کا ماؤنٹین ہے جسے تم ایک ہی ٹھوکر سے اپنے راستے سے ہٹا سکتے. بالآخر میں ہمت کرتا ہوں اور درخت سے نیچے کودتا ہوں. میرا بھیڑیا جو ہی مجھے اپنے سامنے پاتا ہے مجھ پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن پیشتر اس کے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ مجھے ہلاک کر دے، میں اسے ایک پتلی اور نازک سی شاخ سے مارتا ہوں جو میں نے درخت سے توڑی ہوتی ہے. ہاتھی جیسا بھیڑیا دھڑام سے نیچے گرتا ہے اور دیکھتے دیکھتے مر جاتا ہے. اب میں آزاد ہوں. کتنی حسین ہے آزادی، کتنا خوبصورت ہے اس کا احساس. میں خوشی سے چیخ اٹھتا ہوں، رقص کرتا ہوں اور دیوانوں کی طرح اچھلتا ہوں. کچھ دیر کے بعد جب میرا جوش کم ہو جاتا ہے تو میں اپنے ساتھی کی طرف دیکھتا ہوں تاکہ اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن وہ ساتھی اپنی جگہ پر موجود نہیں ہوتا. اب یہ یہاں پر جو ساتھی ہے وہ کس چیز کی علامت ہے؟ ساتھی یہاں پر ترقیقت ضمیر کی آواز، کہ جو آپ کے اندر کی آواز ہوتی ہے نا اس کے لیے علامت ہے. میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں. میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا گھبرا رہا ہے. اب میں زور زور سے ہنستا ہوں، کہے لگاتا ہوں اور ان سادہ اور معصوم لوگوں کی طرف بڑھتا ہوں جو ناحق، یعنی بلا وجہ اپنے بھیڑیوں سے خوف زدہ ہے. تو در حقیقت اس پورے افسانے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نے نا چھوٹے چھوٹی معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ڈر ہم نے اپنے ذہن کے اندر پالا ہوا ہوتا ہے، جبکہ ایز اٹ از، مطلب ایز سچ وہ چیزیں کچھ ہوتی نہیں ہیں جن سے ہم بلا وجہ میں کیا ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر آپ کے پاس یہ چیز امپورٹنٹ ہے. علامت کے لغوی معنی کیا ہے؟ علامت کے لغوی معنی ہے نشان، اشارہ یا شناخت. ادبی اصطلاح کے طور پر علامت اسے کہتے ہیں کہ جب کسی شے یا حقیقت کو
کسی مجازی مفہوم یا معنی میں، یعنی کہ ایک میٹافوریکل وے میں جب آپ کسی بھی چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ علامت نگاری کا لفظ انگریزی کے لفظ سمبلزم کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ادب میں علامتیں مختلف طریقوں اور ذرائع سے حاصل کی جا سکتی ہیں، مثلاً معاشرے سے یا ذاتی تجربے سے۔ تو ہمارے ہاں جو علامت نگاری کی روایت ہے وہ بھی انگریزی ادب سے آئی ہے۔ تو فاروق سرور نے، جو کہ اس افسانے کے مصنف ہیں، بھیڑیا افسانے میں بڑی کامیابی کے ساتھ مختلف علامتوں کے استعمال کی ٹیکنیک اور اسلوب کو استعمال کی۔ گویا کہ مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اپنے خوف کے، اب یہ آپ کو مطلب نا پورے خلاصے کا، پورے افسانے کا ایک خلاصہ مل جاتا ہے کہ ہر انسان اپنے خوف کے کھول میں بند ہے، لیکن اس خوف پر قابو پانے کے لیے تھوڑی سی ہمت درکار ہے۔ پھر یہ بھیڑیا یعنی کہ یہ خوف اپنی موت آپ مر جائے گا۔ الغرض انسان کوشش اور ہمت کرے تو اپنے اندر کے ہر خوف کے بھیڑیے کو آسانی سے مار سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہیں آگے حروف کی اقسام۔ پچھلے دونوں چیپٹر سے ہم لوگ حروف کی اقسام ہی پڑھ رہے ہیں۔ حروف ترتیب۔ حروف ترتیب وہ حروف ہوتے ہیں جو دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جائیں۔ تو ہمارے پاس اور یا، یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ مشہور حروف ترتیب۔ جیسے امیر ہو یا غریب، اچھا ہو کہ برا، خواہ سو جاؤ خواہ کھیل لو، تو اس میں خواہ حروف ترتیب ہے۔ چاہے بیٹھ جاؤ چاہے کھڑے ہو جاؤ، دو آپشن دی جا رہی ہیں۔ تو انگریزی کے اندر جو اور کا آپشن ہوتا ہے، اور کا ورڈ ہوتا ہے، وہ حروف ترتیب کے طور پر استعمال۔ پھر ہیں حروف اضراب۔ ایک بات کو ترقی دے کر اعلیٰ کو ادنا، یعنی اچھی چیز کو معمولی یا معمولی چیز کو اعلیٰ بنا دینے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، تو یہاں پر بلکہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حروف اضراب ہے۔ پھر حروف تنبیہ جو خبردار کرنے اور ڈرانے کے لیے استعمال ہو، جیسے خبردار، زنہار، دیکھنا، سنو وغیرہ۔ حروف استعجاب تعجب اور حیرانی کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے اللہ اللہ، اللہ اکبر، حاشا کلا، او ہو وغیرہ وغیرہ۔ حروف قسم جو قسم کھانے کے لیے استعمال ہو، جیسے بخدا یا واللہ۔ حروف عطف کیا ہوتے ہیں؟ دو اسموں یا جملوں کو ملاتے ہیں اور اسموں یا جملوں کو ملا کر ایک جیسا کرتے تھے۔ اور واؤ نیز، جیسے میں بولتا ہوں کہ علی اور عمر کھانا کھا رہے ہیں، اب علی بھی کھانا کھا رہے ہیں، عمر بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ جیسے علی نے کھایا اور پیا، تو اب کھایا اور پیا دونوں کام کیے۔ تو اور واؤ نیز یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ حروف عطف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پھر حروف علت۔ علت بولتے ہیں وجہ کو، کسی سبب یا وجہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کیونکہ، چونکہ، تاکہ، لہٰذا، اس لیے۔ ٹھیک ہے، میں پڑھا رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے پیار ہے۔ چونکہ آپ کے پیپر ہیں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کے نمبر اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے امتحانات ہیں لہٰذا آپ کو پڑھنا چاہیے۔ آپ کے پیپر ہیں اس لیے آپ پڑھیں۔ تو وجہ بتانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے حروف کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چیپٹر نمبر 3 ہمارا اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ کو انگلش کیز اکیڈمی کے مکمل نوٹس چاہیے، جس میں آپ کو ایک ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ سارے چیپٹر کی، یعنی کہ ٹو دا پوائنٹ آپ کو نوٹس اگر آپ کو چاہیے، تو اس کے لیے آپ ہمارے لائیو کلاسز کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو گرامر بھی پڑھائی جاتی ہے، آپ کو ساری پریکٹس وغیرہ بھی کروائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ہماری کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ چیپٹر نمبر 4 پڑھیں گے، آرام و سکون، جو کہ ایک ڈرامہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ کو پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا، جس سے آپ تمام لیکچرز کو ایکسس کر سکتے ہیں۔ اپنا رکھیے گا بہت بہت زیادہ خیال۔ آل دی بیسٹ، خدا حافظ۔